بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مشہور تاریخی ناول فردوس بری کا مختصر ترین خلاصہ۔ پروفیسر ظفر اقبال حسین اور زمرد حج پر جانے کے لیے اور وہاں نکاح کرنے کی غرض سے روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں زمرد کے بھائی موسیٰ کی قبر پر فاتحہ خوانی کے دوران پریوں کا غول انہیں بے ہوش کر دیتا ہے۔ ہوش میں آنے پر حسین کو ایک نئی بنی ہوئی قبر ملتی ہے جسے وہ زمرد کی قبر سمجھتا ہے۔ حسین کافی عرصہ تک وہی قبر کے پاس ہی رہنے لگتا ہے۔ ایک دن اسے قبر پر پڑا ایک خط ملتا ہے۔ اس خط میں زمرد اسے شیخ علی وجودی کے پاس جانے اور ہر بات میں ان کی اطاعت کرنے کو کہتی ہے۔ حسین وہاں جاتا ہے اور ان کی ہر بات مانتا ہے۔ اس طرح ایک دن شیخ کے حکم کی تعمیل میں اپنے چچا امام نجم الدین نشاپوری کو قتل کر دیتا ہے۔ انعام کے طور پر اسے مثنوی جنت کی سیر کروائی جاتی ہے۔ وہاں وہ زمرد سے ملتا ہے اور ایک ہفتہ وہاں گزارتا ہے۔ اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات سے اس کی رغبت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ ہمیشہ زمرد کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ تاہم اسے جنت میں داخل ہونے کے تقریباً ایک ہفتے بعد بے دخل کر دیا جاتا ہے۔ حسین جنت میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے شیخ علی وجودی کے فدائین میں شامل ہو جاتا ہے۔ فدائی ہونے کے ناطے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے، یعنی کسی کو بھی قتل کرنے اور ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط۔ حسین کی بھرپور کوشش کے باوجود انہیں جنت میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ مایوسی کے عالم میں حسین دوبارہ زمرد کی قبر پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ ایک دن قبر پر پڑے اسے دو اور خط مل جاتے ہیں، ایک اپنے نام اور دوسرا بلقان خاتون کے نام۔ اس خط میں اسے کہا جاتا ہے کہ وہ اس دوسرے خط کو پڑھے بغیر بلقان خاتون کے پاس لے جائے۔ بلقان خط پڑھتی ہے اور اپنے بھائی ہلاکو خان کی مدد سے مثنوی جنت پر حملہ آور ہوتی ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی پورے جنت کو جو مثنوی طور پر بنائی گئی ہے تباہ کر دیتے ہیں۔ آخرکار حسین زمرد سے دوبارہ ملتا ہے۔ زمرد اسے سازش کے پیچھے کی ساری کہانی اور اپنے خطوط کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ اسے مشورہ دیتی ہے کہ وہ اپنے فدائی ہونے کے ناطے اپنے کیے پر توبہ کرے، اور وہ توبہ کرتا ہے اور اپنے چچا امام نجم الدین نشاپوری کا بدلہ شیخ علی وجودی کو چھرا گھونپ کر ہلاک کرنے سے لیتا ہے۔ یعنی جو قتل اس نے کیا ہوتا ہے اس کی وہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنے گناہوں پر توبہ کرے۔ حسین ایسے ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اور جنت تباہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ہنسی خوشی رہنا شروع کر دیتے ہیں۔